عجل فرجهم. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نکالنے کے لیے انہیں زندگی کی صحیح سمت دکھانے کے لیے اپنی سعی و کوشش اور ایکٹیویٹیز کا صحیح رخ بتانے کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ پوری توجہ کے ساتھ دین کی طرف موڑ دو. تمہاری ساری ایکٹیویٹیز، ساری سعی و کوشش کا محور و مرکز دین کو ہونا چاہیے. کون سا دین؟ حنیفہ، وہ دین جو توحید کا دین ہے، وہ دین جو یکتا پرستی کا دین ہے، وہ دین جو شرک و بت پرستی سے منزہ دین ہے، وہ دین جو اپنے جیسوں کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا. اس دین کی طرف اپنا رخ موڑ دو. اور یاد رکھو، یہ دین اللہ نے حالات کو مد نظر رکھ کے نہیں بنایا ہے، عصری تقاضوں کو نگاہ میں رکھ کر کے یہ دین کو مقرر نہیں کیا گیا ہے. دین کو اللہ نے فطرت کے عین مطابق بنایا ہے. عصری حالات کے تقاضوں کے تحت بننے والے قوانین اور ہوتے ہیں، اور فطری تقاضوں کو مد نظر رکھ کے بننے والے قوانین اور ہوتے ہیں. وہ قوانین، وہ مکتب فکر جو حالات کے تحت وجود میں آتے ہیں، وہ حالات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں. حالات کے تحت بنائے گئے تھے. فلاں اسٹیٹ میں حالات کا تقاضا یہ ہے کہ شراب پر پابندی لگا دی جائے، تو اس اسٹیٹ میں شراب پر پابندی لگ جاتی ہے. بغل والی اسٹیٹ کے حالات اور ہیں، لہذا بغل کی اسٹیٹ میں شراب پر پابندی نہیں ہے، کیونکہ قانون جو بن رہا ہے وہ سعادت بشر کو مد نظر رکھ کے قانون نہیں بن رہا ہے. قانون بنایا جا رہا ہے حالات کے پیش نظر. وہاں پر شراب پر پابندی لگا کے ووٹ مل سکتا ہے، یہاں پر شراب کو آزاد کر کے ووٹ مل سکتا ہے. آپ کی کیا مصلحت ہے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو حالات کو دیکھنا ہے. لیکن اللہ نے دین جو بنایا ہے یہ دین حالات کے تحت نہیں ہے، یہ دین انسان کی فلاح و سعادت کو مد نظر رکھ کر کے بنایا گیا ہے. یہ دین فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے بنایا ہے. جب فطرت میں تبدیلی نہ ہوگی تو دین بھی نہیں بدلے گا. لہذا یہ توقع رکھنا اور یہ کہنا کہ وہ دین صدیاں جسے گزر گئی ہیں، آج حالات کہاں کے کہاں پہنچ گئے. جس زمانے میں یہ دین آیا تھا اس زمانے میں لوگ خچروں کی سواری کرتے تھے، آج جیٹ پر اڑ رہے ہیں. اس زمانے میں لوگوں کو زمین کی خبر نہ تھی، آج تو لوگ چاند پہ پہنچ چکے ہیں، مریخ پہ کمن ڈال رہے ہیں. لہذا اس زمانے کا دین آج کام نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں دین کا شکریہ، آج اس دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ دین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہماری ترقی کی راہ میں روڑا بنا ہوا ہے، رکاوٹ ہے. تو عزیزو، اگر ان صدیوں کے بعد فطرت انسان بدل گئی ہو، کل جو چیز فطری تقاضوں میں شامل تھی آج اس کا تعلق فطری تقاضوں سے، کل بھوک لگتی تھی آج تھوڑی لگتی ہے، کل پیاس لگا کرتی تھی، کل ہمیں پانی کی ضرورت تھی آج ہمیں پانی کی ضرورت
نہیں ہے، نہیں، جو فطرت کل تھی وہی فطرت آج بھی ہے۔ جب فطرت بدلے گی تو دین کے بدلنے کا تقاضا کرنا، وہ دین جو مطابق فطرت بنا ہے، جب تک فطرت باقی ہے تب تک یہ دین باقی رہے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنا رخ موڑ دو پوری توجہ کے ساتھ اس دین کی طرف جو دین توحید و دین یکتا پرستی ہے، دین فطرت ہے، جسے اللہ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو فطرت اللہ نے بشر کو دے کر کے بھیجا ہے، وہی فطرت، اسی فطرت کے مطابق یہ دین تشکیل پایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں ہے۔ فطرت تا قیام قیامت یہی فطرت باقی ہے، جتنے بھی فطری تقاضے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام وہ واحد مکتب فکر ہے جس نے کسی بھی فطری تقاضے کو کچلنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا فطری تقاضا نہیں ہے جس کو اللہ نے کچلنے کا، بہت سے آپ کو مکاتب فکر میں بہت سارے مذاہب میں یہ باتیں مل جائیں گی کہ فطری تقاضوں کو کچلنا ہی انسان کا کمال مانا گیا ہے۔ نہیں، اللہ نے ہر فطری تقاضے کو محترم سمجھا ہے، ہر فطری تقاضے کی تکمیل کا انتظام اس دین فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ ہاں، فطری تقاضوں کو صحیح سمت دکھانے کا اہتمام ضرور اللہ نے کیا ہے، انہیں کچلنے کی بات نہیں ہے۔ کس طریقے سے اس تقاضے کو پورا کیا جائے کہ وہ انسان کی ارتقاء، اس کے ارتقائی سفر میں اس کا مددگار واقع ہو سکے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اکثر لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ دین مطابق فطرت دین ہے۔ اب ان کے نہ معلوم ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی اپنی کاہلی، انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، دوسرے سمجھانے والوں کی کوتاہی۔ ہم جیسے افراد جنہوں نے اپنے کاندھے پر یہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے کہ ظاہر سے بات اس میدان میں جب آئے تھے تو بظاہر تو مقصد یہی تھا نا کہ دین کو خود سمجھیں اور دوسروں تک دین کا پیغام پہنچائیں۔ اب یا تو ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہ تھی، یا صلاحیت تو تھی مگر صلاحیت کو ہم نے دفن کر دیا اور ایک خاص دائرے تک محدود رہ گئے اور پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں کوتاہی، جو بھی وجہ رہی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اگر اکثریت کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ یہ دین مطابق فطرت ہے، یہ دین نہ صرف یہ کہ ان کی ترقی کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتا ہے، بلکہ یہ دین ان کی ترقی کی راہ میں راستے کھولتا جاتا ہے، مدد پہنچاتا ہے، تو شاید آج دین دشمنی کا وہ عالم نہ ہوتا جو آج ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی اہمیت دین کو دی گئی، قرآن کی آیت سے بھی واضح ہے، اور وہ رہنما اسلام کے، وہ پیشوا اسلام کے جنہیں اللہ نے رہنمائی کا فریضہ ادا کیا تھا، ایک تو خود سے بن بیٹھے یا کچھ لوگوں نے مل کے کسی کو بنا دیا، نہیں، جنہیں اللہ نے امام بنایا تھا۔ کچھ ہے نا قرآن مجید میں ہے کچھ وہ جنہیں اللہ کہتا کہ ہم نے امام بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے۔ کس لیے بنایا ہے؟ یہدونا بامرنا، انہیں ہم نے امام بنایا ہے تاکہ وہ ہماری تعلیمات کی طرف بندگان خدا کی ہدایت کرے۔ وہ جنہیں امام اللہ نے بنایا ہے وہ فقط زبان سے ہدایت نہیں کرتے، زبان سے بھی ہدایت کرتے ہیں، عمل سے بھی ہدایت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں قول سے بھی عمل سے بھی اہمیت دین کا سبق دیا ہے۔ دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے،
دین ہماری وہ ضرورت ہے جس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ضرورتیں ہماری دو طرح کی ہیں نا, ضرورتیں تو بہت ساری ہیں. کچھ ضرورتیں وہ ہیں جس پر سمجھوتا ہو سکتا ہے, اور کچھ وہ ضرورتیں ہیں جن پر سمجھوتا ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر ہماری ایک ضرورت ہے کھانا, غذا ایک ضرورت ہے. یہ کون سی ضرورت ہے؟ بنیادی یا ثانوی, پرائمری یا سیکنڈری؟ سیکنڈری ضرورتوں پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے, لیکن پرائمری ضرورتوں پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. فرض کیجئے کہ میرٹھ ہم آئے جاب ڈھونڈنے کے لیے, جاب تو مل گئی, گھر نہیں مل رہا ہے. چونکہ آج کل شہروں میں بڑا مسئلہ جو ہے وہ گھر کا مسئلہ ہے, جو جنات بھی حل نہیں کر پاتا. گھر نہیں مل رہا ہے. ایک صاحب نے کہا جی ہاں آپ کو گھر دے دیں گے, شرط ہے آپ کی. آپ سے کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے, نہ گھر میں نہ گھر سے باہر. ہم ان کی شرط مانیں گے؟ کریں گے سمجھوتا؟ ہرگز. ہمیں سڑک پہ سو لیں گے, پارک میں جا کے سو لیں گے, مگر کھانے کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا, کیونکہ کھانا ہماری بنیادی ضرورت ہے. ایک صاحب نے کہا نہیں گھر تو میرے پاس ہے, میری شرط یہ ہے کہ آپ چاول نہیں کھائیں گے. ہمارے یہاں روٹی کھائی جاتی ہے. وہ بیچارے بنگال سے آئے تھے, بہار سے آئے تھے, وہاں چاول کا زور. کافی غور و خوض کیا, چلو روٹی کھا کے بھی زندگی تو بچ سکتی ہے نا. ٹھیک ہے, زبان کو وہ ٹیسٹ نہیں ملے گا, وہ ذائقہ نہیں ملے گا, وہ مزہ کھانے میں نہیں آئے گا, زندہ تو رہیں گے نا. کھانا بنیادی ضرورت ہے, چاول ثانوی ضرورت ہے. بعض کالونیوں میں جائیے تو وہ شرط لگا دیتے ہیں کہ آپ نان ویج نہیں کھائیں گے, نان ویج نہیں کھائیں. محرم میں عشر اولیٰ میں, یہ جو ہے لندن میں تھا, جس ہال میں مجلس ہو رہی تھی, بڑا اتنا بڑا نہیں تھا کہ اتنے بڑے مجمع کو کور کر سکتا. ایک بڑا ہال جہاں 1500-2000 کا مجمع اکٹھا ہو سکتا تھا, جینیوں کا حال تھا. انہوں نے شرط لگا دی تھی تبرک میں نان ویج نہیں ہوگا. اب یا مجلس کریں, اگر نان ویج بانٹنے پہ اصرار ہے تو مجلس بند ہو رہی ہے. پھر تو مجلس پہ تو سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا. وہ تھی بنیادی ضرورت, اور یہ نان ویج کوئی ہماری بنیادی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, ہم ویج کا تبرک بانٹیں گے, نان ویج نہیں بانٹیں گے. تو کچھ ضرورتیں وہ ہیں جہاں سمجھوتا ہو سکتا ہے, کچھ ضرورتیں وہ ہیں جہاں سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. کچھ وہ ضرورتیں ہیں جنہیں قربان کیا جا سکتا ہے, کچھ وہ ضرورتیں ہیں جن پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. دین ہماری ثانوی ضرورت نہیں ہے, دین ہماری بنیادی ضرورت ہے, پرائمری ضرورت ہے. دین پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے, دین کو قربان نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور باقی سارے ائمہ. لیکن باقی سارے ائمہ میں امام کی تھوڑا سا شخصیت یہ جو ہے نمایاں تر ہے. پوری زندگی ان کی یہی تھی. کربلا میں امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا, کچھ نہیں بچایا, کچھ نہیں بچایا. عام طور سے قربانی دینے والے کچھ قربان کرتے ہیں, کچھ بچا لیتے ہیں. آپ آفس سے نکلے, 10,000 روپے آپ کو تنخواہ ملی, باہر نکلے دیکھا کچھ غریب بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے دل میں انسانیت ہے, جذبہ انسانیت ہے, آپ واقعی معنی میں مسلمان ہیں, واقعی معنی میں مسلمان ہیں. کیونکہ ایک مسلمان ہونے کا مطلب فقط نماز پڑھنا نہیں ہے, مسلمان ہونے کا مطلب فقط داڑھی رکھنا نہیں ہے, مسلمان ہونے کا مطلب فقط حجاب نہیں ہے, مسلمان ہونے کا مطلب فقط حج نہیں ہے. یہ سب بہت اہم چیزیں ہیں. نماز اہم ہے, حج اہم ہے, داڑھی اہم ہے, پردہ, سب واجبات ہیں. مگر اسلام صرف یہی نہیں ہے, اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ بھی ہے جس کا نام ہے خدمت خلق خدا. آپ پورے اسلام کا خلاصہ اگر قرآن سے سیکھیں, ہم سے نہیں. ہمیں دیکھ کر کے اسلام سیکھیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. قرآن
اور احادیث سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت ائمہ اطہار، اس کی روشنی میں اگر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پورا اسلام دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور یہ دو حصے وہ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، الگ الگ نہیں ہے کہ ایک حصہ لے لیا تو 50% مل گیا، نہیں، دونوں کو لیں گے تب کچھ ملے گا، ورنہ کچھ نہیں ملے گا، یہ لازم و ملزوم ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نمک سے نمکینیت کو الگ کر سکتے ہیں، شکر سے شیرینی کو الگ کر سکتے ہیں، چاند سے چاندنی کو الگ کر سکتے ہیں، نہ چاند سے چاندنی الگ ہو سکتی ہے، نہ شکر سے شیرینی الگ ہو سکتی ہے، نہ نمک سے نمکینیت الگ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اسلام کے دو حصے ہیں، ایک کا نام ہے عبادت خدا، دوسرے کا نام ہے خدمت خلق خدا، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ کی عبادت بھی کرے اور بندگان خدا کی خدمت بھی کرے۔ نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اصل دین تو انسانیت کی خدمت ہے، اور نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو، یہ فراڈ ہے، دھوکہ۔ یہ 2-4 دن تک بات چلے گی، اس کے بعد جہاں مفاد اپنا خطرے میں پڑا بھول گئے انسانیت۔ بہت سارے نمونے ہیں، بہرحال اتنا وقت تو نہیں کہ سارے بیان کر سکوں گا۔ اور بغیر خدمت خلق خدا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات، اسلام کا فائدہ کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے، یہی تو ہے نا۔ اسلام کا فائدہ آخرت میں، دنیا کے 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد اسلام کا فائدہ جنت ہے، اور نقصان جہنم۔ جنت میں کون جائے گا؟ مسلمان۔ جہنم میں کون جائے گا؟ جو اسلام سے دور ہے۔ اب قرآن مجید ایک منظر کشی کر رہا ہے۔ سسٹم اللہ نے جنت و جہنم کا کچھ ایسا بنایا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ انشاءاللہ ہم سب کو امید ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں گے، دعا پروردگار سے یہی ہے، البتہ کوشش بھی وہی کریں، دعا کے مطابق کوشش بھی کریں نا۔ اللہ سے روزی کی دعا کرتے تو گھر میں بیٹھے تو نہیں رہتے نا، شفا کی دعا کرتے ہیں اللہ سے تو گھر میں بیٹھے نہیں رہتے ہیں۔ دعائیں صحت کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس تو جاتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، وہ دعا ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ تو جب دعا چھوٹی چھوٹی باتوں میں تنہا کافی نہیں ہوتی بلکہ عمل کی ضرورت پڑتی ہے، تو اتنی بڑی خواہش سب کو انشاءاللہ برابر، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نظام اور سسٹم پروردگار نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، بات چیت بند نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ ہمارے یہاں بڑی جلدی بات چیت بند ہو جاتی ہے، 2 بھائیوں میں ذرا سا کچھ انبن ہوئی ہو، بات چیت بند، اور سالوں بند، بلکہ مرتے مرتے وصیت بھی کر جاتے ہیں، بھیا کے بچوں سے کبھی نہ ملنا۔ البتہ یہ وصیت حرام ہے، یاد رکھیے گا، یہ وصیت قطع تعلق کی وصیت، قطع رحم حرام ہے، حرام کی وصیت بھی حرام ہوتی ہے۔ پر وہاں کے پر ایسا نہیں، وہاں ڈائلاگ کا سلسلہ قائم رہے گا، بات چیت رہے گی، اختلافات ہیں اپنی جگہ پر، لیکن گفتگو کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ جنت میں بیٹھے ہوئے جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، وہ آگ میں جل رہے ہیں، افسوس ہوگا ان کو، بیچارے کیوں چل رہے ہیں؟ ذہن میں ایک بات تو اٹھے گی کہ یار یہ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ہم دونوں تو ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، بھائی بہن دونوں ایک ہی باپ کے ہیں، بہن جہنم میں چل رہی ہے، بھائی جنت میں ہے، بہن جہنم میں، بھائی جنت میں ہے، ہم تو ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، یہ ہو کیا گیا؟ ساتھ ساتھ ہم لوگ تھے، پلے بڑھے ایک جگہ پر، یہ کیا ہو گیا؟ کہ چلو انہی سے پوچھتے ہیں، بات چیت تو ہو رہی ہے نا۔ وَفِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ، جنت میں بیٹھے ہوئے جنتی جہنمیوں سے سوال، ظاہر سے بات ہے جو آرام سے بیٹھا ہے بات کرنے کا شوق اسی کو ہوگا نا، تو تکلیفوں مبتلا ہیں، انہیں کسی سے بات کرنے کا حوصلہ کہاں ہے؟
وفی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں رہنے والے جنتی گنہگاروں سے پوچھیں گے جو جہنم میں ہیں، ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ یاد رکھیے گا، اللہ نے بندوں کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے بندوں کو جہنم نہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم سرکشی کر کے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا جنت، ہاں جبر نہیں ہے کہ زبردستی اللہ کسی کو جنت میں ڈال دے، ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے نا، بنایا ہمیں جنت کے لیے اور جنت تک پہنچانے کا پورا بندوبست بھی کیا۔ 1,24,000 نبی کاہے کے لیے آئے تھے؟ جنت کا راستہ ہی تو بتانے آئے تھے۔ کتنی تکلیفیں برداشت، ہم نے ان کو پتھر مارا مگر وہ باز نہیں آئے، ہم نے ان کی راہ میں کانٹے بچھائے وہ باز نہیں آئے، ہم نے ان پر کوڑا پھینکا وہ باز نہیں آئے، ہم نے انہیں قید میں بند کر دیا باز نہیں آئے، ہم نے انہیں شہید کر دیا۔ کتنے نبی شہید کیے گئے، کتنے انبیاء نے جام شہادت نوش کیا ہے، باز نہیں آئے۔ 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی، کیسے حوصلہ شکن ماحول میں۔ ہم لوگ بھی تقریر کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا اگر مجمع میں بدنظمی ہو جاتی ہے نا تو خطیب کا لہجہ بدلنے لگتا ہے، پتہ ہے نا۔ آج ہم تقریر کر رہے ہیں، لوگ واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور معلوم ہے کہ مجلس کے بعد بھی کوئی ہم کو پریشان نہیں کرنے والا ہے، چل سکون سے۔ جناب نوح کا عالم آپ دیکھیں کیا ہے، جناب نوح کا عالم یہ ہے کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ ہماری طرح 1 گھنٹے کی تقریر جناب نوح نہیں کرتے تھے، ہفتے میں 7 دن، دن میں 24 گھنٹہ۔ بعض دکانوں پہ لکھا رہتا ہے نا آج کل 7/24۔ جناب نوح کا کام یہی تھا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات دن۔ حشر کیا ہوتا تھا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا ہم انہیں بلاتے اتنا یہ بھاگتے تھے۔ پھر بھی جناب نوح ہمت نہیں ہارے، 1-2 دن کے بعد 950 برس قرآن گواہ ہے، کلما دعوتہم لتغفر لہم، اے میرے معبود جب ہم انہیں بلاتے تھے کچھ لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے، ہم انہیں بلاتے آؤ آؤ تمہارے گناہ بخشوا دے، لتغفر لہم، تو وہ کیا کرتے تھے، فجعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، الیاذ باللہ تمہاری منحوس آواز نہیں سنیں گے، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کرتے کا دامن، اپنا کپڑا اپنے منہ پہ ڈال لیتے تھے کہ الیاذ باللہ تمہاری مکروہ شکل نہیں دیکھیں گے۔ ایسا کسی خطیب کے ساتھ ہو جائے تو وہ ٹکے گا 1 منٹ کو، اسی دن روانہ ہے، نہیں یہ مجمع اس قابل نہیں ہے۔ تھوڑا سا شور ہو جائے مجمع میں تو ذاکر کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ مگر جناب نوح اب کیا کریں بھیا، تو آواز بھی نہیں سن رہے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال دی ہیں، منہ پہ کپڑا ڈال لیا ہے۔ جناب ثم انی دعوتہم جہارا، جناب نوح کے پھر میں نے چیخ چیخ کے تقریر کرنا شروع کیا تاکہ میری آواز ان کی انگلیوں سے پار ہو جائے۔ آج جو ہمارے خطبہ چلاتے ہیں شاید وہیں سے سیکھا ہے، عادت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں چلا کے تقریر کرنے لگا شاید آواز پار ہو جائے، اس طرح سے کاہے کے لیے، کیوں؟ تاکہ یہ انسان جہنم میں نہ جائے۔ کتنا عشق ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، ڈیوٹی سے بڑھ کے کام۔ ایک تو ہوتا ہے جتنی ڈیوٹی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کیا ہے، ایام میں یہ جو ہے رحلت پیغمبر اکرم ہے نا، کیا ہے ان کے سلسلے میں؟ جتنی ذمہ داری اللہ نے دی تھی، کیونکہ ذمہ داری کو پورا کر دینا ہی بہت بڑا ہنر ہے۔ آج تو زیادہ تر جو ہے وہ
کارخانے کے مالکوں کو، کمپنی کے سربراہوں کو، باس کو شکایت یہی ہوتے ہیں اسٹاف کام چور ہے، یہی ہے نا۔ اگر کوئی وہ مل جائے جو ذمہ داری کو نبھا دے تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ لیکن یہ عجب ذمہ دار تھا جسے اللہ نے ذمہ دار بنایا تھا، اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کے۔ ان کا کام کیا تھا؟ ما علینا الا البلاغ، یہ تو تھا نا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا، مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے۔ مگر یہ وہ نبی ہے جب یہ دیکھ رہے کہ یہ مان نہیں رہے ہیں، یہ جنت کے راستے پہ چل نہیں رہے ہیں، یہ جہنم کی طرف قدم بڑھا رہے، پیغمبر کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ قریب تھا کہ روح پرواز کر جائے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے حبیب اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کیا ان کے پیچھے آپ اپنی جان دے دیں گے؟ پیغمبر کو ابو جہل کا بھی جہنم جانا گوارا نہ تھا، پیغمبر اکرم کو ابو لہب کا بھی جہنم جانا گوارا نہیں تھا، مگر کیا کرے، جبر تو نہیں نہ ہے، زبردستی تو نہیں، سمجھا ہی سکتے ہیں۔ کتنی تکلیف پیغمبر کو ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ جنگ جمل جب ہوئی ہے، دیکھیں دنیا کی جائز ترین حکومت اگر کوئی ہے تو وہ حکومت علی ہے۔ دنیا میں جائز حکومتوں کے چند معیار ہیں نا۔ آج کل معیار کیا ہے؟ جمہوریت، ڈیموکریسی۔ اگر الیکشن صاف شفاف ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو جیت کے آ جائے اس کی حکومت کو جائز مانتے ہیں نا، اس کی حکومت کو۔ ٹھیک ہے، بی جے پی کو 240 ملے، کانگریس کو اگر شبہ ہے کہ تھے کہ نہیں تھے، مگر ثابت ابھی نہیں کر پائے کہ 240، اگر مان لیا نا، مان لیا ٹھیک ہے آپ کو 240 ملے، مبارک آپ کی حکومت۔ تو جواز حکومت کا ایک سبب کیا ہے؟ جمہوریت، لوگ مان جائیں، عوام میں مقبولیت، اور اسلامی نقطہ نظر سے خدا کی مقبولیت، اللہ تسلیم کر لے آپ کی حکومت کو۔ جمہوری نظام میں، ڈیموکریسی میں حق حکومت عوام کا ہے، عوام جسے دے دے، جسے دے دیا وہ حکومت جائز ہوگی، یہی ہے نا۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے حق حکومت اللہ کا ہے، اللہ جسے دے دے۔ اللہ نے نبی کو دے دیا، ان کی حکومت جائز حکومت، امام کو دے دیا جائز حکومت، نائب امام کو مل گئی جائز حکومت، ولی فقیہ کو ملی جائز حکومت۔ تو شرعی اعتبار سے جائز حکومتیں وہ ہیں جس کا سلسلہ اللہ سے مل جائے، اور دنیاوی اعتبار سے جائز حکومت وہ ہے جسے عوام قبول کر لیں۔ واحد حکومت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، جس کا سلسلہ خدا سے بھی ملتا ہے، عوام سے بھی ملتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے علی کی حکومت کا اعلان کرا دیا غدیر میں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ذریعے۔ اور تیسرے خلیفہ کے قتل ہو جانے کے بعد ساری پبلک اکٹھا ہو کے درے پہ علی پہ آ گئی۔ آج اگر اسلام کی نیا کوئی پار لگا سکتا ہے تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر جمہوری اعتبار سے بھی دیکھیں تو علی کی حکومت جائز حکومت ہے، شرعی اعتبار سے بھی دیکھیں تو علی کی حکومت جائز حکومت ہے۔ جائز ترین حکومت اگر کوئی ہے تو وہ علی کی حکومت ہے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے نہیں مانا، تاریخ ہے نا، شیعہ سنی سب اس کے قائل ہیں، یہ کوئی یہ نہیں کہ روایت فقط شیعوں کی ہو اور دوسروں کی نہیں، سب مانتے، تاریخ ہے مکمل کہ بہرحال علی کے مقابلے میں کچھ لوگ آئے۔ پہلی جنگ جو علی کے مقابلے میں ہوئی ہے وہ جو ہے جنگ جمل، پہلی جنگ جنگ جمل ہے، مسلمانوں کے درمیان، دونوں طرف مسلمان ہیں۔ مولا چاہتے نہیں کہ جنگ ہو، پوری کوشش ہے علی کی جنگ نہ ہو، پوری کوشش ہے علی کی جنگ نہ ہو۔ پیغام پہ پیغام بھیج رہے ہیں، بات چیت کے ذریعے سے، ڈائلاگ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے۔ بس مشکل کیا ہے؟ کس چیز کی مشکل ہے؟ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر لی ہے، کیوں مسلمانوں کا خون؟ اگرچہ حکم اسلام یہ ہے کہ حاکم شرعی کے مقابلے میں اگر کوئی آتا ہے باغی ہے، باغی واجب القتل ہے۔ قتل کرنا تو آسان کام ہے نا، قتل سے کوئی مسئلہ حل تو نہیں ہو جاتا طاقت کے ذریعے سے۔ مسئلے کو اگر جو سے ختم کرنا ہے تو وہ افہام و تفہیم ہے، سمجھوتا ہے، بات چیت کی جائے۔ مقابل والے مان نہیں رہے ہیں، بصرے تک آ گئے، لشکر لے کے، پوری فوج لشکر لے کے بصرے پہ قبضہ کر لیا۔ وہاں کے بصرے کا جو گورنر تھا
اس کے ساتھ تشدد کیا، اس کی داڑھی کے سارے بال نوچ لیے گئے، چھل نہیں دیے گئے، نوچ لیے گئے. کیا تکلیف ہوتی ہے بال نوچنے میں. بیت المال پہ قبضہ کر لیا گیا. اب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں. علی کی فوج طاقتور ہے، قوی ہے، حکومت بھی ہاتھ میں ہے، جیت کے سارے آثار علی کے ساتھ ہیں. مقابل والوں کے ہاتھ. عام طور سے صلح کی بات وہ کرتا ہے جس کے پاس طاقت کم ہوتی ہے. صلح کا پیغام وہی دیتے ہیں نا جنگ بندی کا، جو کمزور ہوتے ہیں. طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں چور کرتا ہے، آج تو دو ہاتھ ہو جانے دو. انہیں یقین ہے نا علی نے نہیں کیا ایسا، مولا نے یہ نہیں کیا. گفتگو بات چیت نہیں مان رہے. لشکر آمنے سامنے، بالکل جنگ اب ہونے والی ہے. مولا نے اپنے لشکر والوں سے خطاب کیا کہ دیکھو میں نے بہت سمجھایا مگر میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تم میں سے شاید کوئی سمجھائے تو یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم سے سیدھے ہماری بات نہیں مانیں گے. مولانا اگر کچھ کہہ دیں گے تو مان جائیں گے، ہماری بات نہیں مانیں گے. تو بھائی مولانا آپ ہی کہہ دیجئے شاید مان جائیں. مولانا کا کون ہے جو قرآن لے کے ان کے درمیان جائے اور قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں. علی سے اختلاف ہے نا، قرآن سے تو اختلاف نہیں ہے. اور بیٹھ جاتے ہیں. ہے کوئی جائے، ایک مولا کا صحابی کھڑا ہے، مولا نے کہا مگر جان لوگ خطرہ ہے، جان جا سکتی ہے. مولا کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں. اس نے قرآن ہاتھ میں لیا، دونوں لشکر کے درمیان آ گیا اور قرآن میں ہاتھ کو اٹھا کے کہتا ہے ایھا الناس، ایسے اعلان کیا. فوراً ایک نے آگے بڑھ کے ان کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا. انہوں نے جلدی سے قرآن کو بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا. بالکل کربلا والا منظر ہے. بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا، قرآن کو دانتوں سے سنبھال لیا. تیروں کی بارش ہوئی، وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد جنگ جمل ہوئی. اس کے بعد جنگ ہوئی اور جنگ کے نتیجے میں لشکر علی کامیاب ہو گیا. کامیاب ہونا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب جو فوج جیتتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ خوشی مناتی ہے نا، شادیانے بجتے ہیں، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، آتش یہ سے ہوتا ہے نا بھائی. کبھی بھی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. مگر جنگ جمل کا منظر یہ ہے کہ امیر المومنین مقابل کی فوج کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے سرہانے بیٹھ کے زار و قطار رو رہے ہیں، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ اب علی کے مقابلے میں آئے ہیں تو جہنم میں تو جانا ہوگا ہی. تو اللہ کی پوری کوشش کیا ہے؟ کوشش یہی ہے، خواہش پروردگار یہی ہے کہ بندے جہنم میں نہ جائیں، جنت میں جائیں. یہ سارے انبیاء اسی لیے آئے، ائمہ اسی لیے آئے، کربلا اسی لیے وجود میں آئی. حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ جو قربان کیا تھا کاہے کے لیے؟ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے جنت کا راستہ مشخص کر دیا تھا. 1,24,000 انبیاء نے اپنی محنتوں کے ذریعے سے یہ بتا دیا تھا کہ یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے. بورڈ لگا دیا تھا، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ. بنی امیہ نے جو سب سے بڑی چوٹ اسلام کو پہنچائی تھی، بورڈ کو چینج کر دیا. جنت کے راستے پہ جہنم کا بورڈ، جہنم کے راستے پہ جنت کا بورڈ. لوگ جنت جانے کے شوق میں جہنم کے راستے پہ چل پڑیں گے. کربلا نے بنی امیہ کی سازش کو اس طرح سے ناکام کیا، حسین نے پورا قلبہ قربان کر دیا تاکہ بورڈ دوبارہ اپنی اصلی جگہ پہ آ جائے. اگر پیغمبر نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، اس چراغ میں حسین نے اپنا خون شامل کیا. تو اصل کیا ہے؟ جنت میں جانا، جہنم میں جانا اصل نہیں ہے. اب یہاں یہ جو ہے مجلس ہو رہی ہے، باہر کوئی مومن اگر کھڑا ہے تو اس سے سوال تو یہ بنتا ہے نا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اصل کیا ہے؟ آپ کو بمباڑے میں ہونا، آپ کو مجلس میں ہونا ہے. اصل تو یہی ہے نا. تو سوال تو بنتا ہے. زیادہ جہنمی نہیں پوچھ رہے جنتیوں سے کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے. وہ تو اصل ہے، ہونا ہی چاہیے تھا وہاں پر. جنتی پوچھ رہے ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تم جہنم میں کیسے آ گئے. تو اب جہنمیوں کا جواب سنیں گے. لیکن دنیا میں اگر کوئی ہماری ناکامیوں کے بارے میں پوچھے تو ہم تو ان کے اوپر
آپ کو مجلس پڑھنا نہیں آیا، مجلس پڑھ نہیں سکا، کیا کرے، وہ منظر صاحب آ کے بیٹھ گئے تھے نا، اس لیے وہ نہ ہوتے تو ہم بہت اچھی پڑھتے، ان کو دیکھ کر کے خراب ہو گئی۔ تو اپنا الزام دوسرے کے سر پر ڈالنا تو آتا ہے نا، اپنا الزام دوسروں کے سر پر، اپنی ناکامی کا ٹھیکرا کسی اور کے سر پر۔ اپنا جرم ہمیں نہیں دکھتا کہ ہماری ناکامی میں ہمارا کتنا اپنا ہاتھ ہے۔ کالج کے ٹیچر کے اوپر الزام لگا دیں گے، اچھا پڑھانے والا نہیں تھا، مینجمنٹ اچھا نہیں تھا، فلاں اچھا، کچھ نہ کچھ بہرحال کہیں نہ کہیں۔ لیکن وہاں قیامت کا دن ہے، یوم تبلی السرائر۔ قرآن کہتا ہے قیامت کا وہ دن سارے راز آشکار ہو جائیں، چھپائے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جہنمی جو جواب دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ چار انہوں نے ریزن بینک میں فقط دو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ وہ فرماتے کیسے آگے، کہتے ہیں کہ قالوا لم نکو من المصلین، نماز نہ پڑھنا بنیادی سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ اور دوسرا بنیادی سبب کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود کھانا کھا کے سو رہتے تھے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہ تھی ہمارے پڑوس میں کتنے بھوکے رہ رہے ہیں۔ وہ علی تھے، مولا فرماتے میں کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہا ہوں، شاید کوئی یمامہ میں بھوکا ہو، اتنا کھا لیں گے کہ زندگی باقی رہے، نہیں 10 قسم کے کھانے ہم نے کھا لیا اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا۔ کیونکہ دیکھیے ہم نے دین کا ادھورا معنی لیا ہے۔ ہمارا دیندار کسے کہا جاتا ہے؟ جو صاحب نماز پڑھتے ہیں، اول وہ مسجد میں رہتے، داڑھی بھی رکھے ہو ماشاءاللہ، کوئی مجلس چھوٹے بھائی بڑے مومن آدمی، بڑے دیندار آدمی۔ لیکن اگر کوئی انسان وہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، محتاجوں کی جو ہے مدد کرتا ہے، بیواؤں کو سہارا دیتا ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرتا ہے، اسے کون کہتا ہے؟ آج ہمارے ہاں جتنے بھی مراکز ہیں سب کاہے کے ہیں؟ سب عبادت خدا ہی والے تو ہیں۔ یہ امامباڑہ کس لیے بنا ہے؟ عبادت خدا، کیونکہ ذکر حسین کو ہم عبادت ہی مانتے ہیں نا، ذکر حسین کو کوئی تفریح تو نہیں نہ مانتے ہیں، عبادت ہے۔ امامباڑہ کاہے کے لیے؟ عبادت خدا۔ دونوں طرف مسجدیں بنی ہیں، کاہے کے لیے؟ عبادت خدا۔ مدرسے کاہے کے لیے؟ عبادت خدا۔ یہ سارے مراکز ہمارے عبادت خدا کے لیے ہیں۔ خدمت خلق خدا کے کتنے مراکز ہیں؟ کتنے مراکز ہمارے پاس ہیں؟ ہمارے یہاں تو شرط دخول بہشت ہے بھائی، شرط دخول بہشت ہے۔ آج اگر اس مجمع میں قلم کاغذ بانٹ دیا جائے اور سوال کیا جائے کہ دشمن دین خدا کون ہے؟ سوال، دین کا دشمن کی صفات کیا ہے؟ شخص نہیں، صفات۔ کوئی لکھے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ دشمن دین خدا، کوئی کہ جو داڑھی نہ رکھے وہ دشمن دین خدا، جو مجلس میں نہ آئے وہ دشمن دین خدا، جو کربلا نہ جائے وہ دشمن دین، جو حج نہ کرے، یہی سب تو آئے گا نا۔ یہی سوال قرآن نے ہم سے کیا ہے۔ قرآن میں ہے سوال ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ جھٹلائے گا کون دوست؟ دشمن جھٹلائے گا نا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کی تکذیب کرتا ہے، جو دشمن دین خدا ہے؟ پھر قرآن خود ہی جواب ہے، کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دشمن دین خدا وہ ہے جو یتیموں کو جھڑک دیتا ہے اور غریبوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو کھلانے کا حوصلہ دلاتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں بھائی، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم کھلا سکیں، دو چار کو کھلا لیں گے بہت سے بہت، سینکڑوں لوگ ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے مگر ہمارے تعلقات تو ہیں۔ اگر ہم احمد قاسمی صاحب سے کہہ دیں گے کہ آپ 100 آدمی کے کھانے کا بندوبست کر دیجئے، وہ نہ تھوڑی کہیں گے۔ نہیں میں کیوں کہوں، مجھ سے کیا مطلب، مجھے کبھی اور کوئی کام ہوگا ذاتی تو ان کو فون کریں گے، فون کر کے وہ تھک جائیں گے، پھر ہماری بات بھی نہیں سنیں گے۔ لا یحض علی طعام المسکین، دوسروں کو اکساتا بھی نہیں ہے، آمادہ بھی نہیں کرتا، وہ ہے دشمن دین خدا۔
تو دین محدود نہیں ہے. اس دین ساری چیزیں قربان دین کے اوپر، دین کسی پر قربان. اور دین ہماری بنیادی ضرورت ہے، پرائمری ضرورت ہے ہماری، ثانوی نہیں ہے جہاں سمجھوتا ہو سکے. ائمہ نے اپنی سیرت سے یہی بتایا. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ کس لیے قربان کیا؟ عرض کیا کہ حسین نے کچھ نہیں بچایا، کچھ نہیں بچایا. عام طور سے قربانی دینے والے کچھ دیتے ہیں، کچھ بچا لیتے. عرض کیا تھا نا 10,000 میں سے 2,000 دے دیا، 5,000 دے دیا. مگر حسین جب دین پر وقت پڑا ہے دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. خود امام حسین کا جملہ ہے دم آخر جب زخموں سے چور ہیں، زمین گرم کربلا پر ہیں، شمر سینے پہ سوار، گلے پر خنجر. سب شہید ہو چکے ہیں. اس وقت جملہ امام حسین کہتے الہی افتخاری، خدایا مجھے فخر ہے. بہت سے لوگ قربانی دے کر کے پشیمان ہو جاتے ہیں. حسین پشیمان نہیں ہے، فخر ہے. افتخاری انی اعطیت کل شیء لاجلک وفی سبیلک. خدایا مجھے فخر ہے جو بھی میرے پاس تھا. میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر تھا، میری بہن زینب کے لاڈلے اور محمد تھے، میرے بھیا حسن کی نشانی میرا قاسم تھا، میرا جوان کڑیل جوان علی اکبر جو نانا کی شبیہ تھا. صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا. میرا برابر کا بھائی عباس جس کی شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی تھی، میرا ننھا علی اصغر. افتخاری انی اعطیت کل شیء فی کل شیء لاجلک وفی سبیلک. جو بھی میرے پاس تھا سب میں نے قربان کر دیا تیری خاطر، تیرے دین کی راہ میں، تیرے دین کی بقا کے لیے. سب میں نے قربان، بچایا کچھ نہیں حسین نے. قربانی حسین کے بہت سارے مقاصد ہیں. اہم ترین مقصد ہے تحفظ اسلام. اسلام مٹ رہا تھا نا. کئی مقصد ہے، اصلاح امت ہے، امت نہیں، امت نہیں ہے، دین ہی ختم ہو رہا تھا. ایک دفعہ دین محفوظ ہے، ہم غیر محفوظ ہیں، ہم دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. نہیں، دین ہی مٹ رہا تھا. اس وقت مدینے کی گلیوں میں مروان سے ملاقات ہوئی ہے امام حسین کی، اور مروان کا لہجہ وہ رات والا نہیں رہ گیا. ولید کے دربار میں اس کا لہجہ گرم لہجہ تھا نا. ولید سے کہا تھا یا بیعت یا سر قلم کر لو حسین کا. اب مدینے میں بڑا پیار کا لہجہ ہے، محبت کا لہجہ ہے، ناصحانہ انداز. آپ تو جانتے ہیں کہ آپ یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ یزید کی جیسی فوج ہے آپ کے پاس، نہ یزید کی طرح خرید و فروش کا ہارس ٹریڈنگ فقط آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہوتی تھی. سمرتھن لینے کے لیے خرید و فروخت آج کوئی نئی بات نہیں ہے. امیر شام نے سلسلہ شروع کیا تھا. آپ کے پاس تو وہ تہذیب نہیں ہے، نہ آپ کے بابا نے خریدا، نہ آپ کے بھیا نے خریدا. یہ تہذیب تو وہاں پائی جاتی ہے نا، لوگوں کو خریدنا. آپ یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خام خواہ مارے جائیں گے. کیوں اپنے کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ چین سے مدینے میں بیٹھیے، اللہ اللہ کیجئے، قبر رسول کے مجاور بن جائیے. چھوڑیے یزید کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے. آپ کے کہنے سے بات ختم تو نہیں ہو جائے گی. خاموشی سکوت کی دعوت دے رہا ہے، عیش دنیا کی دعوت دے رہا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا
بھائی ہم اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں روزہ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم سے کیا مسئلہ ہے؟ اپنا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، جاب ہے. دیکھیے ہم الحمدللہ نہ شراب پیتے ہیں نہ جوا کھیلتے، کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں. دوسرے کیا کرتے ہیں ہم سے کیا مطلب؟ ایک فکر ہے، مروان اسی فکر کو پیش کر رہا ہے. امام حسین نے جواب میں کیا کہا؟ ایک جملہ فقط، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں پڑھتے ہیں؟ جہاں پر موت کی بات ہوتی ہے، ختم ہونے کی، مٹ جانے کی. انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. اگر امت کے اوپر یزید جیسا حاکم ہو جائے تو اسلام کا فاتحہ پڑھ لو. تمہارا یہ تصور غلط ہے، خام خیالی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب، ہم تو نماز پڑھ رہے، ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں. یاد رکھو اگر سماج پر یزید جیسے ظالم و فاسق و فاجر کی حکومت قائم ہو جائے تو سماج میں اسلام زندہ نہیں رہ سکتا ہے. مردہ لاش ہے جو اپنے کانھوں پہ ڈھو رہے. یہ سمجھ لو کہ ہم محفوظ ہیں. نہیں، محفوظ نہیں ہو. آیت اللہ خامنئی نے درس کے تقریر کے دوران فرمایا تھا کہ اگر کسی سماج میں طاغوت کی حکومت ہے کبھی بھی وہ پرفیکٹ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتا. حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے. اگر میں چپ رہ گیا اسلام کا فاتحہ ختم. اسلام واقعا ختم ہو چکا تھا. امام حسین نے اپنے اصحاب کے درمیان جملہ جو کہا، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. ایسے عالم میں اگر مومن موت کی آرزو کرے تو برحق ہے. دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا. اس وقت کے منظر کشی ہے کہ اسلام باقی رہ گیا تھا یا ختم ہو چکا تھا، مٹ رہا تھا اسلام. الناس عبید الدنیا. لوگوں کو کیا ہونا چاہیے، بندے دنیا یا بندے خدا؟ ہم سب کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ ہم بندے خدا ہیں. یہی دعویٰ ہے نا. اس پورے مجمع میں کوئی نہیں کہے گا کہ ہم بندے دنیا ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے، واقعیت کیا ہے؟ لوگ بندے خدا اپنے کہہ رہے ہیں. کعبے کے ارد گرد لاکھوں لوگ طواف کر رہے ہیں، لیکن کربلا 72 پہنچے. الناس عبید الدنیا. حقیقت یہ ہے کہ لوگ بندے دنیا ہیں، بندے خدا نہیں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہی مدینے والوں کے بارے میں، یہی مکے والوں کے بارے میں، یہی بصرہ و کوفے والوں کے بارے میں، لندن و امریکہ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں. اسی زمانے کی بات ہو رہی ہے نا. الناس عبید الدنیا. اس وقت کے حالات کیا تھے؟ لوگ بندے دنیا ہیں. مولا کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ جائیے کعبے میں دیکھیے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی آوازیں بلند ہیں. اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں. مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ بندے دنیا ہیں، بندے خدا نہیں ہیں. امام فرماتے ہیں والدین لعق علی السنتہم. دین تو ان کی زبان پر رکھا ہوا ہے، زبان تک ہے دین، دل میں نہیں ہے. یہودونہ ما دارت معایشہم. جب تک ان کی زندگی کا کاروبار چل رہا ہے یہ اس کو گھماتے رہتے ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، ساری تسبیحیں پڑھے جا رہے ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں. وَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا. لیکن جب دین کی قیمت چکانا پڑتی ہے، جب دین کی قیمت، جب دین ان کے کاروبار سے ٹکرانے لگتا ہے، جب دین کہتا ہے یہ کاروبار حرام ہے، جب دین ان کی جاب سے ٹکرا جاتا ہے، دین کہتا ہے یہ جاب حرام ہے، یا جاب دین سے ٹکرانے لگتی ہے، باس کہتا ہے یہ شکل و صورت ذرا انسانوں والی بنا کے آؤ، بڑا اچھا پیکیج ملا ہے، پیکیج بڑا اچھا ہے، 5 کروڑ کا پیکیج مل گیا ہے، 10 کروڑ کا پیکیج مل گیا، بہترین پیکیج. مگر باس نے، اگر خاتون نے کہا حجاب اتار کے آؤ، چہرہ صاف ستھرا کر کے آؤ، نماز نہیں چلے گی. اب کیا کریں؟ یہ ہے نا امتحان کی گھڑی.
آزمائش تو اب ہے. ارے ممبر پہ بیٹھ کر کے تقریر کرنا آسان ہے, میشم کی طرح تختہ دار پہ چڑھو. اذا محسوا بالبلاء, جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ قل الدیان, کہ دیندار تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. بھائی ہوا نا, جب 8 ذی الحجہ کو امام حسین نے مکہ چھوڑا تھا کتنے لاکھ حاجی تھے؟ امام حسین کہہ رہے ہیں خطرے میں ہے دین, میں کربلا سے چلو, کوئی جانے کو تیار. 72 کل پہنچے کربلا, تو دین کا یہ حال ہو چکا تھا. لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. قرآن کی فقط شکل باقی رہ گئی تھی, اسلام کا فقط نام رہ گیا. روح اسلام نکل چکی تھی. حسین نے سب کچھ قربان کر دیا اس کے اوپر. پورے خاندان کا شیوا یہی ہے, اپنے اوپر جو بھی مصیبت آ جائے انہیں قبول. دین پر مصیبت برداشت نہیں ہے. ہم بھوکے رہ جائیں کوئی بات نہیں, ہم پیاسے رہ جائیں کوئی بات نہیں ہے, ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے قبول ہے, ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائے ہمیں قبول ہے, لیکن یہ برداشت نہیں ہے دین پہ آنچ آ جائے. بس ایک روایت اور میں جس کو تمام کر رہا ہوں, وقت نماز قریب آ چکا ہے. پیغمبر اکرم کی رحلت ہو گئی ہے, کل 28 سفر ہے نا. رحلت پیغمبر کا وقت آ گیا ہے. رحلت پیغمبر ہو چکی ہے, چند دنوں کے بعد کا واقعہ ہے. تصور اگر کرے آج سے 5-6 دن کے بعد کا واقعہ ہے. صدیقہ طاہرہ گھر میں بیمار ہیں, امیر المومنین گھر میں تشریف لائے. آ کر کے بی بی کے سرحانے بیٹھ گئے. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ فاطمہ بیمار ہیں. فاطمہ کی بیماری کیا ہے معلوم ہے نا؟ فاطمہ کی بیماری یہ ہے کہ در و دیوار کے درمیان انہیں پیسا گیا. فاطمہ کی بیماری یہ ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. فاطمہ کی بیماری یہ ہے کہ ماں کے شکم میں بچے کو شہید کر دیا گیا. بڑی تکلیف میں فاطمہ ہیں. اگر تکلیف کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو روایت کے الفاظ سنیے. فاطمہ اتنی تکلیف میں اٹھتی ہیں تو دیوار کا سہارا لے, چلتی ہیں تو عصا کا سہارا لے کے چلتی ہیں. کمر جھک گئی ہے فاطمہ کی. کیا عمر ہے؟ 18 ہی برس تو عمر ہے نا. 18 برس کی کسی خاتون کو آپ نے دیکھا ہے جس کی کمر جھک گئی ہو؟ نہ دیکھا ہے, نہ سنا ہے, نہ پڑھا ہے سوائے فاطمہ کے. کیا ہو گیا تھا فاطمہ کے ساتھ؟ کیسے فاطمہ کی کمر جھک گئی؟ یہی سوال کسی نے 5ویں امام سے کر لیا. مولا یہ بتائیے کہ آپ کی دادی جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو ان کی عمر کیا تھی؟ جواب ملا میری دادی کی عمر 18 برس تھی. شاعر کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی دادی کی کمر جھک گئی تھی, کیا یہ سچ ہے؟ یقین نہیں آ رہا ہے نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 18 برس میں کمر جھک جائے؟ مولا کیا یہ سچ ہے؟ امام سے سننا چاہ رہا ہے. امام نے ایک دفعہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی غیر تو نہیں ہے. اللہ رے مظلومیت کا عالم, مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان بھی نہیں کر سکتا. جب اطمینان ہو گیا سب اپنے ہیں کوئی غیر نہیں ہے, امام نے فرمایا ہاں سچ ہے,
میری دادی کی کمر جھک گئی تھی۔ تم وجہ جاننا چاہتے تو سنو وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب میری دادی کے دروازے پر آگ و لکڑی لے کر کے آئے ہیں، میری دادی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی انہیں نصیحت کر رہی تھی۔ اگر فاطمہ کا بڑا درجہ، بڑا مقام تھا، بڑی عظمت تھی، شاید فاطمہ کی آواز سن کر کے شرم کر کے واپس چلے جائے۔ میری دادی دروازے کے پیچھے کھڑی فریاد کر رہی تھی، دھمکی دی گئی، نہ نکالا تو گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کسی نے کہا کیا اس گھر کو جلاؤ گے جس میں فاطمہ رہتی ہے؟ جواب ملا بہن رہا کرے۔ عزیزوں، صرف دھمکیوں پر اکتفا نہیں کیا گیا، دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ دروازہ ابھی پوری طرح سے جلا بھی نہ تھا کہ ایک شقی نے دروازے پر ایسی لات ماری کہ دروازہ کھل گیا۔ فاطمہ اپنا حجاب بچانے کے لیے دروازے کی اوٹ میں چلی گئی۔ اب ایک طرف دیوار ہے، ایک طرف دروازہ ہے، بیچ میں فاطمہ، اور اس طرح سے پیچھا گیا فاطمہ کو، پسلیاں ٹوٹ گئی، ایک پسلی ٹوٹ کے جگر میں پیوست ہو گئی۔ جب کبھی فاطمہ اٹھنا چاہتی تھی اتنی تکلیف ہوتی تھی، جھک جھک کے چلنے پہ مجبور۔ آپ کو فاطمہ کی تکلیف کا تو اندازہ ہو گیا نا، کتنی تکلیف میں فاطمہ ہے۔ علی آ کے سرہانے بیٹھ گئے ہیں۔ عام طور سے اگر بیوی بیمار ہو، شوہر گھر جب آتا ہے تو بیوی اپنا دکھڑا اپنے شوہر سے بیان کرتی ہے۔ حق بھی ہے، شوہر سے نہ کہے گی تو کس سے کہے گی؟ مگر فاطمہ نے اپنا دکھ علی سے بیان نہیں کیا۔ فاطمہ نے تو علی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی خبر تو علی کو تب ہوئی جب وصیت فاطمہ کے مطابق علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے۔ غسل دیتے دیتے علی کی چیخ نکل گئی۔ اسماء نے کہا مولا آپ تو بچوں کو منع کر رہے تھے، خود کیوں رونے لگے؟ اسماء نے پوچھو، فاطمہ دنیا سے چلی گئی مجھے بتایا بھی نہیں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ فاطمہ نے اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا، فقط ایک سوال علی سے کیا۔ بس مجلس ختم کر رہا ہوں۔ ایک سوال علی سے کیا، علی میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے اب تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ علی کہتے ہیں فاطمہ اتنا ہی نہیں کہ لوگوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، اب حالات اتنے بدل گئے ہیں، میں سلام کرتا ہوں کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ یہ سن کے فاطمہ تڑپ گئی۔ ایک دفعہ فضہ کو آواز دی، فضہ مجھے قبلہ رخ بٹھا دو، میں کچھ دعائیں کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزو اب تک فاطمہ پہ اتنی مصیبتیں پڑی، یہ دعا فاطمہ نے نہ کی کیونکہ یہ ساری مصیبتیں فاطمہ کی ذات پر تھیں۔ اب مسلمانوں کے دین کا معاملہ ہے، مسلمان دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں، علی سلام کرے کوئی علی کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ فضہ نے بی بی کو قبلہ رخ بٹھالا، بی بی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، آواز دی، حسن و حسین، ام کلثوم و زینب ماں کے پاس آ جاؤ، ماں دعا کر رہی ہے، تم لوگ آمین کہنا۔ ابھی سنیں گے کہ فاطمہ نے کیا دعا کی اور کس دل سے بچوں نے آمین کہا ہوگا۔ ایک دفعہ بی بی نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، الہی عجل وفاتی شریعہ، خدا مجھے جلدی سے موت دے دے، اب یہ زمانہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ علی سلام کرے کوئی علی کے سلام کا جواب نہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر دین کو اہمیت دیں، دین کی خاطر ہر چیز قربان، مگر دین کے بارے میں کبھی سمجھوتا نہ کریں۔
بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما، ہم حسین ابن علی کے مشن کو آگے بڑھا سکیں، ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزادانان مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ بار الہ جن مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، بار الہ ان کے درجات میں اضافہ فرما، انہیں اپنے دامن غفران و رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے بازماندگان کو صبر و اجر عنایت فرما۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصار۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومہ نصرت